السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی کے پراپرٹی اپڈیٹس کا یوٹیوب چینل، اور آج میں آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوں جس میں میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ میرا ویڈیو بنانے کا ٹاپک جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ ڈکلیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو انت تک لازمی دیکھیے گا۔ نیو آنے والے کسٹمر سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ بحریہ ٹاؤن سے ریلیٹڈ خبریں اس وقت پورے پاکستان کا موضوع ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی پیج کھول کے دیکھیں، کسی بھی سائٹ پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ ڈکلیئر کر رہا ہے۔ ملک ریاض صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ کی باقاعدہ ایک انڈسٹری کریٹ کر دی کہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر جتنی ہاؤسنگ سکیمیں ہوتی تھیں یا سیکٹرز ہوتے تھے، وہ یا ایل ڈی اے بناتا تھا یا کے ڈی اے بناتا تھا یا پھر سی ڈی اے بناتا تھا۔ ملک ریاض کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن اس ملک کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ہاؤسنگ سیکٹر ڈیولپ کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ کام گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پرائیویٹ وینڈرز جو ہیں اگر وہی کریں گے تو پھر ہی پاکستان ترقی کر سکے گا، پھر ہی یہ معاملات چل سکیں گے۔ تو انہوں نے ایک ہاؤسنگ سکیم سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ پورا سیکٹر ڈیولپ ہو گیا۔ اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ بحریہ ٹاؤن اگر بند ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو پاکستان کو کیا نقصان ہوگا؟ پاکستان کے اندر 60 بڑی انڈسٹریز ہیں جو امیڈیٹلی بند ہو جائیں گے۔ مثلا جو آپ سریے کی دیکھ لیں انڈسٹری، کتنی بڑی انڈسٹری ہے اور اس کی میجر جو کھپت ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہے۔ آپ اینٹوں کی انڈسٹری دیکھ لیں، اینٹوں کی جو انڈسٹری ہے وہ اس کی میجر کھپت جو اس وقت ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہے۔ آپ سیمنٹ کی انڈسٹری دیکھ لیں، سیمنٹ کی انڈسٹری کی جو میجر کھپت ہے وہ بحریہ ٹاؤن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بجری میں چلے جائیں، پھر آپ فنش جو گوڈز ہیں ان کے اندر چلے جائیں، تو 60 ایسی انڈسٹریز ہیں جو اس وقت پاکستان میں بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ اور ان انڈسٹریز کے اندر جو بوسٹ آیا، جو بوم آیا، اس کی وجہ بھی ملک ریاض۔ کالم لکھا ہے ایک بندے کے لیے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے تھے اور وہ ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں معذرت چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک اور کالم تھا۔ وہ کالم یہ تھا کہ ایک آدمی کو قرض چاہیے تھا، اس نے کوئی قرضہ لیا ہوا تھا 1 لاکھ روپے ادا کرنا، تو 1996 میں یاد رکھیے گا کہ 1 لاکھ روپے کتنی بڑی رقم ہوتی تھی۔ میری اس وقت جو کل تنخواہ تھی وہ 10,000 روپے تھی 1996 میں۔ میں نے ایک کالم لکھا کہ ایک ضرورت مند ہے اور وہ خودکشی کرنے والا ہے، تو اگر کوئی صاحب استطاعت اس کو اس کا قرضہ ادا کر دے 1 لاکھ روپیہ تو اس کی جان بچ سکتی ہے۔ تو مجھے ایک شخص نے فون کیا، اس نے کہا جی میرا نام ملک ریاض ہے اور میں اس طرح پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، تو میں اس شخص کا قرضہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی 1 لاکھ روپے تو بڑی رقم ہوتی ہے، آپ کیوں ادا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بس میں متاثر ہوا آپ کے کالم سے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس شخص کی مدد کروں۔ تو میں ہر گورنمنٹ نے ان کے خلاف کیس بنائے، ہر گورنمنٹ نے ان کو رگڑا لگانے کی کوشش کی، ہر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی یہ شخص ہر بار سرخرو ہو جاتا ہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح اس کا دل بڑا ہے، جس طرح یہ ویلفیئر کے کام کرتا ہے، جس طرح اس نے دسترخوان کھولے ہوئے ہیں، جس طرح یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، جس طرح یہ اللہ کا نام لیتا ہے، جس محبت کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، جس طرح یہ مسجدیں بناتا ہے، جس طرح یہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جس طرح یہ پازیٹیو آدمی ہے، جس طرح اس کے اندر عاجزی ہے، شاید یہ اس کا صدقہ ہے کہ یہ ہر قسم کے کرائسس سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہ ٹھیک ٹھاک قسم کے خوفناک کرائسس کا شکار ہے، بیمار بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی ایشو ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پرانے کانٹریکٹس ہیں وہ بھی ایشو ہے، پھر پولیٹیکل جو اپرائزنگ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کا بھی شکار ملک ریاض صاحب ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ملک ریاض اس ساری صورتحال سے نکل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی یہ نکلتے رہے ہیں اور اب بھی یہ نکل جائیں گے۔ اب ہم اس آڈیو کی طرف آتے ہیں۔ تو میں نے ملک ریاض صاحب سے سوال کیا تھا کہ یہ جو آپ کے بارے میں افواہیں گردش کر رہی ہیں پاکستان کے اندر کہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس سے ایک پینک سی صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ جو بحریہ ٹاؤن کے 5-7 لاکھ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان سب کا خیال یہ ہے کہ شاید ہماری انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے، ان سب کا خیال یہ ہے کہ ہم نے مکان بنا لیے ہوئے ہیں، گھر بنا لیے ہوئے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا۔ کچھ لوگوں نے پلاٹس بک کروائے ہوئے ہیں، ان سب کا خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمیں پلاٹس ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ تو ملک ریاض صاحب نے اس پہ ایک آڈیو میں جواب دیا۔ وہ جو آڈیو ہے وہ میں اب آپ کے سامنے پلے کرنے لگا ہوں۔ تو اس سارے کرائسس میں ملک ریاض کی یہ پہلی آڈیو ہے، آپ اس سے ملاحظہ کر لیں اور اس کے بعد آپ پھر خود فیصلہ کریں کہ کیا واقعی بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کر رہا ہے، کیا ملک ریاض صاحب دبئی میں رہیں گے باقی زندگی، یا ملک ریاض صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں، یا ملک ریاض صاحب کے ساتھ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو اب آپ سب سے پہلے وہ آڈیو ملاحظہ کریں۔ تو یہ سب جھوٹ ہے۔ 96 سے میرے پیچھے شروع ہوئے دن، مختلف ادارے، مختلف لوگ، لیکن اللہ بہت بڑا ہے۔ سانو اللہ نے ہمیشہ اگے ہی لے کے گیا ہے اور بحریہ ٹاؤن اللہ پاک کی حفاظت کرے گا وہ دن انشاءاللہ تعالیٰ۔
فیض صاحب اللہ کے کرم نال بحریہ ٹاؤن محفوظ ہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے اور انہوں جنہ دبایا جاتا ہے اللہ پاک انہیں ہی انہوں اگے رہ کے جاتا ہے اور جو یہ مخالف ہیں اور جو یہ مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شکست دے گا اور بحریہ ٹاؤن میں کامیاب اور کامران کرے گا. بحریہ ٹاؤن محفوظ ہے. ساڈا بلڈ بھی بحریہ ٹاؤن آتے، ساری جان بھی بحریہ ٹاؤن آتے، ساڈا ایمان بھی بحریہ ٹاؤن ہے اور بحریہ ٹاؤن پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ چینج کر دے گا انشاءاللہ. تو آپ نے ملک صاحب کی آڈیو ملاحظہ کر لی تو ملک ریاض صاحب ابھی بھی پر امید ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ساری افواہیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کرائسس سے بھی سرخرو ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ بحریہ ٹاؤن دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا اور بحریہ ٹاؤن پراپر پہلے کی طرح جس طرح لوگ کما رہے تھے، لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے روزگار لوگوں کا جڑا ہوا تھا بحریہ ٹاؤن کے ساتھ، اسی طرح ہی دوبارہ سرخرو ہوگا اور بحریہ ٹاؤن ترقی کرے گا، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ایشیا کے اندر اس طرح کی ڈیولپمنٹ، اس طرح کا کام پورے پاکستان کے اندر اس طرح کی ڈیولپمنٹ اور اس طرح کا کام جو ہے اتنی تیزی سے کسی نے نہیں کیا. اتنی بڑی ایک سوسائٹی بنا کے اس کے اندر لوگوں کو آباد کرنا، یہ ملک ریاض صاحب کا ہی کام ہے. لوگ جو ہے وہ اتنی دیر سے سوسائٹیاں بنی ہوتی ہیں، پرائیویٹ سوسائٹیاں، آپ ڈی ایچ اے کو دیکھ لیں، آپ باقی سوسائٹیز کو دیکھ لیں، اتنی تیزی سے آباد بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ہوتی ہے اور دوسرے جو سوسائٹیز ہیں وہ اتنی تیزی سے آباد نہیں ہوتی. اگر آپ بھی بحریہ ٹاؤن کے اندر اپنی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.